یہ جو ایتھکس کا لفظ ہے نا، ایتھکس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریپلیس کریں گے. ہمارے پاس زیادہ اچھا لفظ ہے، زیادہ کریکٹ لفظ ہے، کیمیکلی کریکٹ لفظ ہے. جتنا ایتھکس کھیلیں گے اتنا کنفیوز ہو جائیں گے. اس وقت the definition of this word ethics is not coming from your book. برازیل جائیں گے ایتھکس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. برازیل کے اندر بھی کچھ شہروں میں جائیں گے ڈیموگرافک بدلے گی، ایتھکس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. سائبیریا جائیں گے کوئی اور ہوگی، پاکستان میں کچھ اور ہے. خیر پاکستان میں تو ہم وہی لیتے ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں ہے ایتھکس کی ڈیفینیشن، ہم اپنی تو لے ہی نہیں رہے نا. It is very ethical to be gender sensitive to the definition of the genders, what America is calling genders now. It's ethical. اتنی بڑی کنفیوژن ہے میرے پاکستانی مسلمان یوتھ کے اندر کہ میں ان ڈیفینیشنز کو اڈاپٹ کر لوں کہ جو میری اس کتاب کے ہی خلاف ہیں. وہ ایتھیکلی کریکٹ ہیں کینیڈا میں، ایتھیکلی کریکٹ ہے. 8 سال کا بچہ کہے کہ امی میں لڑکی فیل کر رہا ہوں، پلیز میری سرجری کروائیں. اٹ از ایتھیکلی کریکٹ ناؤ. دیٹس ایتھکس. We don't take the human definition of ethics. کبھی بھی مت لے لینا. کسی انسان کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ وہ ایتھکس کو ڈیفائن کرے، وہ اخلاقیات کو ڈیفائن کرے. یہ بیسس ہے میرے مسلمان اور انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ جس نے مشین بنائی ہے اس کا مینول اٹھا کے لے کے آؤں. ہر بندہ فیشن کے طور پہ ایتھکس کا لفظ استعمال کر رہا ہے. مائکرو فون پکڑ کے اتنا بڑا سوال ہے نا اس مائکرو فون کا. کسی کنفیوژن میں مت آ جائیے گا. This word has many meanings dependent on کہ کدھر بولا آپ نے ایتھکس کا لفظ. میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، 50 ایسے لفظ ہیں جو میں پاکستان میں بول سکتا ہوں، کینیڈا میں بول ہی نہیں سکتا. لا سوٹ ہو جائے گا میرے خلاف. Because it's not ethically correct. So اتنی بڑی کنفیوژن میں آپ لوگ ابھی آنے والے ہیں، اسپیشلی گرلز. اور سے سمجھے اس بات. آپ کو صرف ایک حدیث سنانے آیا ہوں تاکہ آپ یہ ایتھکس کو پوری طریقے سے بحال ہیں اور کریکٹنس کے اوپر لے کے آئیں، اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہماری پچھلی 2 نسلوں سے ایک جملہ نہیں بولا گیا، بس وہ جملہ میں بولنے آیا ہوں. ایک جملہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ڈر لگا. اتنا میجر قسم کا ریزسٹنس مجھے آ رہا نا. مجھے کیا کسی لبرل سے وہ آنا یا کسی مولوی صاحب سے آنا ریزسٹنس. مجھے کوئی ریزسٹنس کہیں سے نہیں آتا. I actually like the liberals, I like the Maulvis. بتاتا ہوں ابھی آتا ہوں ابھی مل کر اگلے 3 منٹ میں سمجھ آ جائے گی. اگر ابھی بتایا تو دماغ کی کچھ نسیں جو ہے نا وہ پھٹ جائے گی. ابھی بتانے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، نبی علیہ السلام نے کیسے ریزریکٹ کیا تھا. آپ کے سمجھ رہے ہیں مکہ کے اندر جاہلیہ کے دور میں ایتھکس نہیں تھی؟ خدا کی قسم تھی. ایتھکس تو مکہ کے اندر بھی تھی، ان کے اپنے رولز تھے، اسی کو ایتھکس بولتے ہیں. اور سمجھیں بغیر کسی کتاب کے بھی مکن جو کلچر تھا وہ ایتھیکل کلچر تھا. جو بھی ایتھکس تھی ان کی ایتھکس تھی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جملہ کیا ہے جو امی اور ابو سے بولا نہیں جا رہا، اسپیشلی ابو سے نہیں بولا جا رہا. بس ایک جملہ نہیں بول سکتے. جب بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے اس کو ایک جملہ بتایا جانے سے ڈر جاتا ہے. خدا کی قسم ڈر جاتے ہیں. اور اس جملے کے بولنے کے ڈر کے پیچھے اللہ نے کہا تھا اتقوا اللہ، کہ صرف اللہ سے ڈر، مت فکر کر، صرف اللہ سے ڈر، کسی اور کی فکر نہ کر، صرف اللہ سے ڈر. وہ جملہ پتا کیا ہے؟ اتنا آسان سا جملہ بولا نہیں جاتا. اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں اصلی کامیابی کیا ہے. غریب بھی مرے گا نا، لاچار بھی مرے گا، تو تو کامیاب مر سکتا ہے. مگر کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہ کر جائیں. چاہے تو بھوکا رہے، کوارا رہے. تو ریڈی والے بھی کہے کہ آج تو ہم سے پیسے لے لیا کر، تب بھی ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کریں کہ اصول صرف اللہ کے، اور کہیں پہ بھی اصول توڑنے نہیں دینے. تو ہے وہ فائٹر، اللہ تعالیٰ نہ بچا دینا، یہ بھی اصول توڑ دیں. میں نے آپ سے کہا نا تالی خوشی پہ بجائی جاتی ہے. ہم کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ اپنے اندر جھانکے. آپ کو پتا ہو خدا کی قسم میرے اور آپ دونوں کے اندر ڈالر سائن لگا ہوا ہے. ہم سب کے اندر یہاں پہ ڈالر سائن لگا ہوا ہے. آپ بھی ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اپنے اندر دوسرا ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون مجھے ڈالر دے گا.
سکسیس کی ڈیفینیشن میرے باپ اور ماں نے، ان کے اماں اور ان کے ابا نے، اور ان کے اماں ابا نے یورپ سے لی ہوئی تھی، اور اس ڈیفینیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا. جتنی بھی ڈیفینیشنز کی سرجری کریں گے نا ایتھکس کی، اس وقت سارے کی ساری اس ڈالر سائن کے گرد طواف کریں گے. جتنا مرضی غور و فکر کرے مفکر اس وقت یورپین، وانس ہی گوز ڈاؤن، آدھے گھنٹے کا غور کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا ایتھکس کی ڈیفینیشن اصل میں کیپٹلسٹک ہے. وہ جملہ نہیں بول سکتے کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں جانا، پیسہ تیرے پیچھے آئے گا. پیسہ سکسیس جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہے، سکسیس کے پیچھے نہیں جاتے. If you are attractive, success will come to you. Don't worry. مگر وہ ڈیفینیشن آف جو سکسیس ہے نا وہ میرے ابا کی طرف سے ان ارمانوں میں، اماں کی طرف سے ان آنسوؤں کے اندر سے ٹپک رہی ہے، میرے اندر بھی ابھی. آپ کے سمجھ رہے ہیں سوچتے ہوئے میں نے کون سے کپڑے پہنے، کہاں سے آیا تھا؟ اس آرکیٹائپ آف سکسیس کی ڈیفینیشن سے آیا تھا، آپ لوگوں کی ایکلیمیشن سے آیا تھا. زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے میں وہ کروں گا، یہ ایتھکس اس وقت. جس وقت ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا نا، بیٹے سے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نبی علیہ السلام نے شاپ فرمایا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو سینٹرل پلر نہیں دے گا، اپنی ماں سے بھی اوپر، اپنے بچے سے بھی اوپر، اپنے مال سے بھی اوپر، تب تک تو تجھے اسلام ہی نہیں آیا. اسی وقت ڈیفینیشن، باقی کی ساری ڈیفینیشن آف رائٹ اینڈ رانگ کریش کرتی. اتنا کوئی پٹا دیا نا اس کانسیپٹ کو پاکستان میں ہم نے کہ اگر میں جملہ بولوں گا بولیں گے، اور آپ کے ذہن میں کہہ رہے ہیں، اس سب بھی کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے نا نفسیات کا، اس طرح کی تو بڑی کلیشے قسم کی بات ہے. اتنا بڑا کلیشے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم اپنے ماں اور باپ اور مال اور کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز ہم رکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں رکھتا. جس ٹائم آپ کسی بھی موقع پہ اللہ کا اصول توڑ رہے ہوتے ہیں وہاں یہ آیت اور یہ حدیث ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اور ہم روز کئی اللہ کے اصول توڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عز و جل یہ اصول ہیں یا نبی علیہ السلام کی سیرت. ہم روز کے کم از کم 100 دفعہ ایسے گناہ کرتے ہیں روز. مائکرو ایگریشن بولتے ہیں، مائکرو ایگریشن اگینسٹ اسلام. اور موقع آتا ہے تو پاکستانی مسلمان، آپ کو بھی پتا ہے، میجر کرائم بھی کر جاتا ہے، میجر کرائم بھی کر جاتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے اکیلے میں توبہ کر لوں گا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کمپرومائز کیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی لفظ مجھے بولتا نا کہ سر ایک ایتھکس کے اوپر سیشن ہو یا ایتھیکل بیہیویئر ہونا چاہیے، ہم ٹھیک سب سے پہلی کمپرومائز اس ڈیفینیشن میں کی ہے. یہ لفظ تو مسلمانوں کا ہی نہیں ایتھکس. We have a way bigger word. You know what that word is? اب بتاؤں آپ کو، اب سمجھ آئے گی. اس ورڈ کا نام ہے morality. 50,000 ڈیفینیشن آف ایتھکس نکال لیں، چینج کر لیں، ایتھکس ہی رہیں گی. morality کی ڈیفینیشن نہ آپ چینج کر سکتے، نہ میں، نہ گورا، نہ کالا، نہ حبشی، نہ فرانسیسی، نہ روسی، کیونکہ وہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دی ہوئی آپ کے اور میرے. قرآن تو خالی اس فطرہ کو لاؤڈ سپیکر دے رہا ہے. ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ رکھنا شروع کریں اپنے پاس بس، اور روز لکھنا شروع کریں آج کتنی دفعہ میں نے کمپرومائز کی اپنے اوپر. کسی کو مت دکھائیے گا کہ میں نے آج کتنی دفعہ یہ آیت توڑی ہے، یہ حدیث کے اوپر کمپرومائز کر گیا ہوں کہ نہیں یار ڈر گیا تھا یا لالچی ہو گیا تھا. دو ہی چیزیں، یا لالچ میں نے کمپرومائز کیا اللہ کو، یا پھر ڈر گیا. لڑکے زیادہ تر لالچ میں کر رہے ہیں اور لڑکیاں زیادہ تر ڈر گئی. جیسے لالچیاں آپ کو بھی ہیں، فکر نہیں کریں، مگر اوور آل اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈرا کے ہم غیر مسلم کر رہے ہیں اور آپ کو بہکا کے غیر مسلم کر رہے ہیں، بہلا پھسلا کے. سو کسی گورے سے خدا کا واسطہ ایتھکس کی ڈیفینیشن نہ لیجیے، یہ لفظ ڈیلیٹ کریں. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نئے نئے لفظ نکالتا رہے. morality اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. ایتھکس کی ڈیفینیشن گوروں کو بھی پتا ہے کہ ہر 10 سال بعد چینج کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتا. they are not even convinced themselves. ٹیمپرری ایک کہتے ہیں نا ایکولیبریم سٹیٹ کو جسٹن ٹروڈو بھی اس وقت مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی جو بائیڈن نے سائن کر دیا نا نئے ایتھیکل ڈاکیومنٹ پہ، 10 دن ہوئے نا، 15 دن ہوئے.
the biggest possible blow to the older definition of ethics. کر دیے نا ہم بھی کر دیں گے, فکر نہیں کریں. لا تو پاکستان میں بھی یہی ہے, اس نے خالی سائن کیے ہوئے, ہم نے خالی ایکٹ ڈالا ہوا ہے, گرے ایریا چھوڑا ہوا ہے. پاکستان میں بھی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. دوسرے کو والی ایکس ڈکلیئر کروانا ہے ہم نے. ڈیفینیشنز آف ایتھکس صرف اور صرف میری اور آپ کی, چلی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بھی وہی ڈیفینیشن آف مورالٹی ہے, اور ہم نے ڈیفینیشن آف ایتھکس ڈال کے اپنے آپ کو آئسولیٹ. کس سے؟ اپنے ایمان سے. اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری روح کیوں کانپ جاتی ہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے یہ جب حدیث بتائی نا, کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سینٹرل پلر اللہ اور اس کے رسول سے گزرتا ہو. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ نبی اسلام نے کہا کہ تو اپنی ماں, اپنے نفس, اپنی ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے بچوں, اپنے مال, کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے. اور اوپننس اور ٹرانسپیرنسی دیکھیں نفس کی, تزکیہ یہ ہوتا ہے. تو عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو, اپنے بچوں سے بھی, مگر اپنے نفس سے زیادہ تو عزیز نہیں رکھتا میں. تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ عمر میں تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا. عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا ذرا سوچیں, کیا ہوا تھا؟ یہ پاکستان میں کیوں 2 نمبر چل رہی ہے کہ پیار محبت کی یہ حدیث ہے. یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے. 24 گھنٹے میں پیار ہو گیا تھا. انہوں نے کیتھارسس کیا جا کے, کیتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیرہ, آپ کو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں ڈیفینیٹو ڈیفینیشن نہیں دے رہی, کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ڈیفینیشن نہیں دے رہی کہ میرا نبی اوپر ہے میرا نفس نیچے. یہ عشق کی داستان نہیں تھی, یہ قربانی کی داستان تھی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نفس کی باری آئے گی تو کئی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں. یہ کتاسس کر کے واپس آئے ہو کہ آپ نہیں کمپرومائز ہونے, چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو اسلام کے لیے کافی ہے, میرا کوئی بھی فائدہ ہو اسلام کے لیے قربان ہے. یہ لیول تھا جس سے ریئل ایتھکس, the true ethics, اسلامک ایتھکس ڈیفائن ہوئی. آپ بتائیں کدھر کدھر ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے, پبلک میں شاید پھر بھی دے دیں, اکیلے میں نہیں قربانی دے سکتے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے. اب پبلک میں تو سارے مومن ہوتے ہیں, تنہائی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ تو جب اللہ تیرا رب اکیلا ہوتا ہے تو اپنا کتاسس کر سکتا ہے. وہ 24 گھنٹے ذہن میں لائیں جب عمر بن خطاب جا کے واپس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس قربان کر کے آیا, اپنا نفس قربان ہے, اب میری کوئی بھی خواہش آپ کے چارٹر سے ٹکرا نہیں سکتی. اب آئے واپس پاکستان میں, کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں, آپ بھی پاکستان ہیں. ہماری ساری کی ساری ڈیفینیشن آف سکسیس جو ہے نا وہ اسلام سے مبرہ ہے. ہم تو کسی کو پیسے دیتے وقت بھی پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنے کتنے رکھ لوں, بعد میں کسی کو دوں. سب سے پہلے نفس آتا ہے, پھر اللہ.